اللہ نے فرمایا ہوگا پیارے تیرے کام ہیں خدا والے. کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوگا پیارے میں تو قوموں کی انسان کی فطرت سے ہوں واقف, میں تو جانتا ہوں. اے پیارے تجھ سے پہلے جو بھیجے تھے میں نے انبیاء, انہیں دیے تھے میں نے گن گن کے معجزے, کسی کو 4 10 20 12 معجزے, اور یہ 1 صدی تک 2 صدی تک انسان تو اس نبی کو نبی ہی مانتا رہا. لیکن جب وقت گزرنے کے ساتھ اسی قوم نے اور ان کے امتیوں نے جس نبی کو نبی مانا تھا, معجزات کو دیکھ کر خدا کو خدا مانا تھا, اس قوم نے اسی نبی کو خدا کا بیٹا بنایا, کبھی خدا بنایا. یہی ہوا عزیر علیہ السلام کے ساتھ, یہی ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. اللہ نے فرمایا پیارے میں تو جانتا ہوں اس انسان کی فطرت میں کیا ہے. پیارے سوچنے کا بات تو یہ ہے وہ جنہیں دیے تھے چند معجزے 2 4 10, ان کے جانے کے بعد تو یہ خدا بنا بیٹھا, انہیں خدا کا شریک بنا بیٹھا. پیارے تیرے بعد تو آنا بھی کسی نے نہیں, ختم نبوت جو ہے اب تیرے بعد تو آنا بھی کسی نے نہیں, تیرے بعد تیرے اوپر نبوت ختم ہو چکی, نبوت ختم نبوت ہو جائے گی. تو اگر تیرے کمالات کو دیکھ کر کوئی بہک گیا تو کیا ہوگا؟ میں آپ کو اس آیت کی حقیقت معنی مفہوم آج بس بتانا چاہ رہا ہوں. اے پیارے وہ جنہیں دیے تھے 2 4, عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ عقل نہیں مانتی تھی کوئی مادرزاد کوڑوں کو شفا دے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں ہوں اللہ کا نبی, آپ نے دیے مادرزاد کوڑوں کو شفا. قوم نے دیکھا نبی کے معجزے کو, نبی کو نبی مانا, خدا کو خدا مان لیا. کبھی قوم نے کہا مردہ زندہ کر دیں, عیسیٰ علیہ السلام قم بِإِذْنِ اللَّهِ. اب وہ تو نہیں جانتے تھے, مگر جب انہوں نے نبی کے کمال کو دیکھا, نبی کے معجزے کو دیکھا, تو نبی کو نبی, خدا کو خدا مان لیا. یہی عیسیٰ علیہ السلام اٹھا لیے گئے تو اسی قوم نے جو نبی کو نبی, خدا کو خدا اقرار کرتی رہی, آپ کو خدا کا شریک بنا ڈالا. پیارے تجھ سے پہلوں کو دیے تھے تھوڑے تھوڑے, آپ سوچ لیں کہ بولنا ہے یہ نہیں. آپ سے پہلوں کو دیے تھے تھوڑے تھوڑے, 2 4 10 12. اے پیارے تیری ذات تو سراپا معجزہ ہے. تیرا چلنا معجزہ, تیرا اٹھنا معجزہ, تیرا بیٹھنا معجزہ, تیرا انگلی اٹھانا معجزہ, تیرا سونا معجزہ, جانا جاگنا معجزہ, کھانا معجزہ, پینا معجزہ. اے پیارے تو ہے سرتاپا معجزہ. تیرے بعد اگر کوئی بہک گیا تو کیا کریں گے؟ کوئی نبی بھی نہیں آئے گا. اللہ نے فرمایا پیارے اب جو بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی, بتانے کی ضرورت نہیں تھی, جبریل اتارنے کی ضرورت نہیں تھی, پیارے اب وہ قرآن میں کہنا پڑے گا. اور مجھے خدا نہ سمجھ لینا, میں بشر ہونے میں تم جیسا ہوں. یہ آیت آئی, اوئے ہائے میں بڑی تفسیر پڑھی, جو چس اعلیٰ حضرت نے کروائی مجھے کسی اور نے نہیں کروائی. اعلیٰ حضرت نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جملہ, آپ نے فرمایا یہ آیت قل انما انا بشر مثلکم. علامہ صاحب توجہ کرو ذرا, یہ آیت قل انما انا بشر مثلکم اس لیے نہیں آئی کہ حضور یہ بتاتے کہ میں تم جیسا ہوں. ہائے ہائے, یہ آیت آپ نے فرمایا حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے اس لیے نہیں آئی کہ حضور یہ بتائے کہ میں بشر ہوں. یہ آیت اس لیے آئی کہ حضور یہ بتائے میں خدا نہیں ہوں. یہ آیت اظہار بشریت کے لیے نہیں آئی, نفی الوہیت کے لیے آئی. اب میں بولنے لگا ہوں ایک جملہ, اور اس محفل میں جو بندہ بیٹھا ہے لگا لے زور اپنے دل کا اور اپنے منہ کا کہ کوئی چپ رہ سکتا ہے. میں مانتا ہوں حضور نے فرمایا میں تم جیسا, قرآن کے اندر لکھا ہے, کوئی منکر نہیں. حضور نے فرمایا ہاں میں تمہارے جیسا بشر, ہاں میں تم جیسا بشر, ہاں میں تمہاری مثل بشر ہوں. اور یار مجھے نہیں پتا کیا ہوگا. حضور نے کہا کہ میں تم جیسا ہوں اور تم
کوئی ہے جنا تے پھر آ جائے سامنے. تو آقا تاجدار کائنات کا یہ فرمانا, اور یہاں پر میں اس بات کو بھی ڈیفائن کر دیتا ہوں کیونکہ میرے بعد کوئی آپ کو فتویٰ کی زد میں نہ لے آئے. بڑے بڑے اہل علم لوگ بیٹھے ہوں گے اور آپ کے علاقے میں رہتے ہوں گے, میں تو ہوں طالب علم سا بندہ. یہ جو میں نے کہا کہ اللہ نے فرمایا ہوگا پیارے تیرے کام ہیں خدا, پیارے تیرے کام ہیں خدا والے. اب کام اگر ہیں خدا والے تو دیکھنے والے اور بعد میں آنے والے جب آپ ہوں گے اپنے روضہ مبارک میں اور آپ کے لوگ پڑھیں گے کمالات, آپ کے پڑھیں گے معجزات, وہ سنیں گے یا پڑھیں گے کہ یہ کبھی ہاتھ اٹھاتے تھے تو چاند توڑتے تھے, سبحان اللہ, کبھی دل کرتا تھا تو سورج پلٹاتے تھے. سبحان اللہ, جب کام خدا والے ہیں تو لوگ سمجھیں گے بھی خدا. پیارے ضروری ہے اس سے پہلے کوئی ایمان کا دامن چھوڑ بیٹھے اور شرک کی دنیا میں چلا جائے, پیارے ہم شرک کو جڑ سے اکھاڑ دیتے ہیں. یہ جو تجھے کہیں گے خدا, انہی کے سامنے اپنی زبان سے کہہ دو نا میں تم جیسا ہی ہوں. آئے 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 آئے. یہ جو کہیں گے صدیوں بعد باتیں, پیارے آج آپ خود کہہ دیں کہ, اور پیارے کہنا کیوں ہے کہ تیرے کام ہیں خدا والے. خدا والے. اب میں اس مقام پر آ گیا ہوں جہاں ہر ایک بندے سے میں توجہ کا طالب ہوں, اور پوری توجہ. اب میری بس کوئی آ رہا ہے جا رہا اس کو چھوڑیں, پیارے بے اب جو کو آتا ہے اسے ادھر ہی بٹھائیں, آگے مت آنے دیں. توجہ ہے میری جانب. پیارے تیرے کام ہیں خدا والے. آواز ہے پیارے تیرے کام ہیں خدا والے. اچھا, اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے, اس لیے میں قرآن سے ایسی دلیل دیتا ہوں کہ ہر بندہ یہاں کے اوپر. اور اگر میں آپ سے یہ امید لگا لوں کہ یار آج میں بات اور راز سے پردہ میں اٹھا دیتا ہوں, پردہ میں اٹھاتا ہوں, ہاتھ تم اٹھا لینا. سبحان اللہ. آپ نے ابھی نہیں اٹھائی, آگے کیا اٹھا. سبحان اللہ. پیارے تیرے کام ہیں خدا جیسے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک دن فرمایا ابراہیم, یہ جو نمرود ہے یہ ہو گیا ہے باغی, یہ ہو گیا ہے سرکش, اور اتنا بغاوت پر اتر آیا کہ اس نے خدائی کا ہی دعویٰ کر دیا. اے پیارے تو ہے میرا پیغمبر, جا اس کے دربار میں اور کلمہ توحید بلند کر, کلمہ حق بلند کر, اس کو سمجھا بغاوت اچھی نہیں, سرکشی اچھی نہیں, پلٹ آئے, یہ بغاوت اچھی نہیں. اب ابراہیم علیہ السلام گئے نمرود کے دربار میں اور نمرود کو جا کر کہا تو جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا خدا تو زندگی اور موت کا مالک ہے, تیرے پاس کیا ہے؟ پیغمبر نے جب یہ بات کی, نمرود تھا چلاک مکار, اس نے کہا کیا کہتے ہیں آپ کا خدا زندگی اور موت کا مالک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مانتے ہیں خدا وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہو. تو اس نے کیا کیا, اس نے بلائے دو قیدی, ایک وہ تھا جس کو سزائے موت ہونی تھی, اس قیدی کو اس نے کہا جا تجھے میں آزاد کرتا ہوں, اور ابراہیم علیہ السلام کو کہا یہ مرنے والا تھا, دیکھو میں نے اسے زندگی دے دی. اور دوسرا تھا جو آزاد ہونے والا تھا قید سے, اس نے اسے تخت دار پر لٹکا دیا اور کہا دیکھو ابراہیم یہ آزاد ہو کر جینے والا تھا, میں نے اسے موت دے دی. اب بھرے دربار کے اندر یہ بات ہوئی تو دربار ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے لگا. اب ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ مالک کائنات یہ تو مکار اور چلاکی چل گیا, یہ تو قوم کو دھوکہ دے رہا ہے. اب میں یہ فلسفہ قوم کو کب تک سمجھاؤں گا کہ موت کا معنی کیا ہے, زندگی کیا ہوتی ہے, حقیقی موت کیا ہے, حقیقی زندگی کیا ہے. یہ تو ایک چال چل گیا.
اللہ نے فرمایا پیارے تو جو میرا پیغمبر ہے ایسی دلیل دے کہ کمر توڑ دے. پیارے جو ہے میرا پیغمبر وہ بات کر جس کا جواب نہ ہو. اب توجہ میری جانب. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تو ہے خدا, میرا خدا ہر روز سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کر دیتا ہے. میرا خدا ہر روز کرتا ہے, تو خدا ہے تو سورج کو ایک بار مغرب سے نکال دے. آواز آئے یار سبحان اللہ. تو خدا ہے سورج کو مغرب سے نکال دے. اب جب قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, کفر ہار گیا, مبعوث ہو گیا. اب بڑے دربار کے اندر لوگوں کو سمجھ آئی اور لوگ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے, اگر یہ خدا ہوتا سورج مشرق سے مغرب سے نکال دیتا, اگر یہ خدا ہوتا سورج مغرب سے نکال دیتا. ایک دوسرے کو لوگ بتا رہے ہیں یہ تو لاجواب ہو گیا نمرود, اس کے پاس تو کوئی جواب نہیں, یہ لاجواب ہو گیا. اگر یہ خدا ہوتا تو طاقت رکھتا سورج کو مغرب سے نکالنے کی, یہ نہ نکال سکا. اب لوگوں کو سمجھ آئی توحید کیا ہے. لوگوں نے جب یہ بات دیکھی اس کی خدائی کے دعوے کو جھٹلا دیا, باطل کر دیا, رد کر دیا. اور ابراہیم علیہ السلام کو کہا آپ کے شکر گزار ہیں, آپ نے ہمیں بتایا یہ تو خدا کا کام ہے کہ سورج مغرب سے نکال دے. یہ کسی بندے کا کام نہیں کہ سورج مغرب سے نکالے. اب یہ واقعہ اللہ کو اتنا پسند آیا, اتنی ادا پسند آئی, اللہ نے بھیجا جبریل کو, اے جبریل سنا میرے مصطفیٰ کو کہ ابراہیم نے ایسی دلیل دی. جبریل آئے قرآن لے کے یہ سارا واقعہ سنا دیا آقا کو. آقا سنانے لگے صحابہ کو, صحابہ ہر روز قرآن پڑھنے لگے اور توحید پکی ہونے لگی. توحید کا تصور نکھرتا اور نکھرتا گیا کہ لوگوں خدا کی شان ہی ہوتی ہے سورج مغرب سے نکال دے. نمرود جو تھا وہ بے بس ہو گیا تھا, وہ ہار گیا تھا. اللہ کا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے ہرا دیا تھا یہ کہہ کر اگر تو خدا ہے سورج مغرب سے نکال دے. صحابہ پڑھتے گئے, حضور پڑھاتے گئے, یہ بات قرآن کے اندر آ گئی. اب توحید اپنے نقطہ کمال پر تھی کہ صحابہ نے ایک دن منظر دیکھا, نماز عصر علی کی قضا ہوئی تو آقا نے سورج کو مغرب سے نکال دیا. بے شک سبحان اللہ, کیا بات ہے. اللہ نے فرمایا سونیا تیرے کام نے خدا والے. اب وہ صحابہ جنہوں نے حضور کے اشارے پر پلٹتا دیکھا سورج, کیا سوچا ہوگا یہ ہم جیسے. کیا بات, توجہ کیجئے گا. اب ادھر نماز عصر تھی مولا علی کی. اب مولا علی نے کیا سوچا ہوگا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ کوئی ہماری نماز تھی, یہ کوئی آپ اور میں تھے کہ نماز, یہ تو وہ علی ہے جو پیدا کعبے میں ہوا. اگر خدا چھڑوانا ہی چاہتا تھا تو پیدا کعبے میں کیوں کیا تھا. یار آپ سمجھے ہی نہیں میں کیا بول گیا. اگر چھڑوانی ہی تھی تو پیدا کعبے میں کیوں کیا تھا. اب مولا علی نے چھوڑ دی. اور کون علی, جنگ میں لگ جائے خنجر, وہ نکالنے لگے مولا علی سے خنجر تو کسی نے کہا ابھی خنجر نہ نکالو, جب علی نماز میں ہو تب نکالو. وہ مولا علی جن کا نماز کے ساتھ تعلق استغراق اور فنائیت کا یہ عالم کہ خنجر بھی نکل جائے پر نماز نہیں چھوٹتی, آج عصر کیوں چھوڑ دی. جواب آتا ہے میں نے کسی اور کے لیے نہیں مصطفیٰ کے لیے چھوڑی ہے. اور یہ سوچ کر چھوڑی تھی اے علی تو جس کے لیے چھوڑ رہا ہے یہ بے بس نہیں مختار کل نبی ہے. سورج کی کیا مجال, میری نماز لے جائے. میں توجہ دیتا ہوں یہاں,
اب علی توجہ دے رہے تھے آقا کے آرام پر، اور جب توجہ دیتے رہے تو وہ دکھ اور غم آپ کا آنسو بن کے ٹپکا۔ آقا نے پوچھا علی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ نماز عصر نہیں پڑھی تھی، وہ قضا ہو گئی۔ علی کیا سوچ رہے ہو؟ یا رسول اللہ سوچ رہا ہوں اگر آپ کی غلامی میں تھا، اب قضا تو حق علی کا نہیں بنتا، میں نے ادا ہی پڑھنی ہے۔ آقا تاجدار کائنات نے ہاتھ اٹھائے، جو حضور نے فرمایا اس کے اوپر آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ حضور نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا مالک علی تیری اور تیرے محبوب کی نوکری میں تھا۔ اوئے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ حیدری حیدری اوئے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا تاب یار سمجھئے گا ذرا، میں کوئی بات کرنے لگا ہوں۔ آقا نے فرمایا علی مالک تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، نوکری میں تھا، خدمت میں تھا۔ اللہ کو کہنا چاہیے تھا پیارے کیسی بات کرتا ہے، نماز پڑھنا میری اطاعت ہے یا چھوڑنا؟ کیا اللہ نے جبریل کو بھیجا؟ جبریل تو پوچھو تو صحیح کہ یہ نماز پڑھنا میری اطاعت ہے یا چھوڑنا؟ رب بھی جانتا تھا، رب بھی جانتا تھا اگر آج میں نے علی کے لیے یہ بات کر دی تو لوگ آ کے کہیں گے سجدہ ہی کافی ہے، حضور کی ضرورت ہے، حضور کی ضرورت نہیں۔ اب جب میرے آقا تاجدار کا اچھا اللہ نے فرمایا پیارے اب تو کیا چاہتا ہے؟ فرمایا مالک میں چاہتا ہوں سورج پلٹا۔ یار اب میں نے اتنا زور لگایا اب آپ نہیں بول۔ چلیں یار ختم کرتے ہیں بعد میں۔ سبحان اللہ حضور میرا لنگر پیک کرو، میں مظفر گھر جانا، میرا سفر بڑا لمبا جائے۔ دوستان محترم یار سوچئے ذرا، تصور کیجئے ذرا، ادھر نماز عصر کا مسئلہ ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، یہ شریعت کس چیز کا نام ہے؟ سرکار جو چاہتے تھے خدا نازل کر دیتا۔ سبحان اللہ اوئے یار اوئے ہوئے ہوئے، سرکار جو چاہتے تھے خدا آیت بھیجتا، وہ حکم بن جاتا شریعت کا۔ تو کیا کوئی اور راستہ نہیں تھا؟ سورج ہی کیوں پلٹایا؟ سورج کو پلٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ 100 راستے بن سکتے تھے۔ اب آقا تاجدار کائنات نے فرمایا مالک کائنات میری رضا ہے سورج پلٹا۔ اللہ نے فرمایا پیارے اگر میں نے پلٹایا تو کمال نہیں، موقع بن ہی گیا ہے، لوگوں کو بتا ہی دیتے ہیں کون کس کے جیسا ہے۔ اے پیارے اب تم میری قدرت نہ دے، اپنا ہاتھ اٹھا اور اشارہ کر، تیرے اشارے پر سورج پلٹے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارے تیرے کہے سورج پلٹے گا۔ اگلی بات، جب سورج ہوتا ہے طلوع ہونے کے بعد غروب، سورج کرتا ہے رب کو سجدہ، سورج رب کو سجدہ کرتا۔ جب وہ سب مومنوں کے سجدے کروا لیتا پھر کرتا اپنے شکر کا سجدہ۔ اب ادھر تھا اس کا سجدہ، ادھر تھا علی کا سجدہ۔ ادھر اس کا اپنا سجدہ تھا، وہ اپنے حسن حال رب کے حضور جھک رہا تھا، پیچھے سے حضور کا اشارہ۔ واہ 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 ہائے ہائے سبحان اللہ اے صدقے یا رسول اللہ، پیچھے سے حضور کا اشارہ چلا گیا۔ اب سورج پوچھتا ہوگا مولا کیا کروں؟ رب نے کہا ہوگا اور سورج تجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی، علی سے سیکھ لے۔ سبحان اللہ تجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی، سورج چھوڑ میرا سجدہ، پلٹ مصطفیٰ کے حکم پر، تاکہ لوگوں کو پتا چلے محبوب تیرے کام ہے خدا والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب سورج پلٹا۔ اب تڑپنا اس مقام پر جو شروع سے میری گفتگو سن رہے ہیں، اب جب سورج پلٹا
وہ صحابہ پڑھتے رہے تھے آج تک قرآن میں کہ یہ تو تھا خدا کا کام، اب نکلتا دیکھا مصطفیٰ کے حکم پر، اب اللہ نے فرمایا اے پیارے تیرا ناز تو میں نے نہیں موڑا، ادا علی کی بھی ہو گئی، مگر یہ جو معاملہ خراب ہو گیا، وہ جو قرآن کے اندر لکھا تھا کہ یہ خدا کا کام ہے، اب کوئی بعد میں آنے والا قرآن پڑھے گا یہ تھا خدا کا کام، پھر حدیث پڑھے گا کہ مصطفیٰ نے نکالا۔ اے پیارے وہ تو ایمان کا دامن چھوڑ نہ بیٹھے، کوئی گمراہ نہ ہو جائے، کوئی تجھے خدا نہ سمجھ لے، اس لیے اب میں بھیجتا ہوں جبریل کو، اور آپ اپنی زبان سے کہہ دو اور اس کمال کو دیکھ کر خدا نہ جانو میں بشر ہونے میں تم جیسا ہوں۔ بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ جی واہ، کنا کرے گا صحیح ٹائم ختم کریے گل، لنگر ٹھنڈا ہو رہا ہے، آخری بات کا موقع دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں چلیں میں اپنی مثال ہی لے لیتا ہوں، کوئی ناراض نہیں ہوگا۔ میں نے اب تک یہ بات کی کہ اللہ نے کہا کل، پیارے آپ کہو میں نے نہیں کہنا، اب آپ مزہ لیں گے، یہ نچوڑ ان باتوں میں، سونے میں نہیں کہنا، پیارے میں کیسے کہوں کہ تو ان جیسا ہے، میں کیسے کہوں تو ان جیسا ہے، میں تو جانتا ہوں کہ حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا، بے شک بے شک، میں تو جانتا ہوں میں کیسے کہوں اور میں کیوں کہوں، ناز تو میں نے تیرا اٹھایا تھا، تو نے آگے علی کا اٹھایا تھا۔ یاد رکھ لیں ایک بات میں کروں تو معنی اور ہوگا، وہی بات کوئی دوسرا کرے تو معنی بدل جاتا ہے۔ اب دیکھیں میں آپ کو تھوڑی پوری توجہ، یار پوری توجہ دیکھیں، پیارے لائٹ بند کرو، لائٹ بند کرو پہ میری طرف توجہ، بات ایک ہوتی ہے معنی بدل جاتا ہے۔ میں مثال کے طور پر ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اب میں منہاج القرآن کے مزاج سے ہر کوئی واقف ہے، میں آپ کے سامنے کہتا یہ پیر صاحب کی، صوفی صاحب کی محبت، بھائی وسیم کی، سلیمان بھائی کی، نوید بھائی کی، یہ عمران، یہ تمام لوگ میرے محبت، میرے چاہنے والے، میرے بھائی چھوٹے بڑے سب بیٹھے، میں کہتا یہ آپ لوگوں کا پیار ہے، آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ اتنی عزت دیتے ہو، پھولوں کا ہار بھی پہنایا، ممبر پر بٹھایا، آپ نے ساؤنڈ کا انتظام کیا، لنگر بھی، یہ سب معاملات، میں تو بڑا خطا کار اور گناہ گار سا بندہ ہوں، آپ لوگ مجھے ممبر پر بٹھا دیتے ہو، میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں، میں تو آپ کے جوتوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں، میں یہ بات کرتا خطاب کر کے میں چلا جاتا، ایک بندہ بعد میں جا کے کہتا نوید بھائی آئی تو بعد فرحان بھائی نے نہیں بلانا، ان کو آج کے بعد آپ نے محفل پر نہیں بلانا، ممبر پر نہیں بٹھانا، یہ خطاب نہیں کریں گے۔ نوید بھائی پوچھتے کہ بھئی کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود کہہ رہے تھے میں گناہ گار ہوں، تسی گناہ گار ہوں بلا کے خطاب کروائی جا رہی ہے۔ میں آج ان کا خطاب نہیں سنوں گا، یہ گناہ گار ہیں، یہ خطا کار ہیں، یہ سیاہ کار ہیں، اور آپ اس بندے کو بلا کر عزت دیتے ہیں۔ تو نوید بھائی کہیں گے سونے مینوں لگتا ہے تیرا دماغ دا علاج کروانا پینا، تجھے اتنا پتا نہیں کہ جب یہ بات کوئی بندہ اپنے منہ سے کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں وہ گناہ گار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عاجزی کر رہا ہے۔ اوئے ہوئے اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہ گار ہے، اس کا مطلب یہ تھا وہ عاجزی کر رہا تھا، وہ انکساری کر رہے تھے، وہ حالت تواضع میں تھے، اس لیے حالت تواضع میں اپنی ذات کی نفی کی جاتی ہے، وہ نفی کر رہے تھے اپنی ذات کی۔ اسی بات کو اب ریورس کر لیں، اگر میں آتا اور میں کہتا بھئی یار یہ کیا بات ہے، اتنے سے بندے میرے خطاب کے لیے، میں تو 10-10 ہزار کے مجموع سے خطاب کرتا ہوں، لوگ 1.5 گھنٹہ میرے لیے انتظار کرتے ہیں، آپ اب کو میں چونکہ آ گیا ہوں اب آپ کو چاہیے میری جوتی بھی اٹھاؤ، میرے دیدار کو عبادت سمجھو، میرے ہاتھ چومو، مجھے پشت بھی نہیں کرنی، سانس بھی نہیں لینا جب تک میں بیٹھا ہوں، تمہارے اوپر میرا ادب لازم فرض اور واجب ہے۔
اب اگر یہ ساری میں باتیں کرتا آپ کیا کہتے؟ آپ کہتے بے شک فرحان بھائی قابل احترام ہیں مگر یہ باتیں انہیں اپنے منہ سے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہائے 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 جی واہ واہ او بیٹھے ہو یا اب میں نتوڑ نکالنے لگا ہوں، اصول کیا بنا؟ اور اگر نوید بھائی کریں، وسیم بھائی کہیں، سلیمان بھائی کہیں، پیر صاحب کریں، کیا بات ہے، فرحان کو اللہ نے بڑا نوازا، مرشد کے صدقے، آقا کے صدقے، منہاج القرآن بڑا نوازا ہے، کوئی انہیں بھی کہے گا کہ حضور یہ باتیں نہ کریں؟ تب کہا جائے گا کہ یہ تو اس بندے کی مقبولیت ہے، آقا کی بارگاہ میں انعام ہے کہ زبان زد عام اس کی تعریف ہے۔ تو پتہ یہ چلا عاجزی کی بات خود کی جاتی ہے، تعریف کوئی اور کرے تو سجدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا پیارے جب تم کہو گے میں تم جیسا، یہ ہے عاجزی کی بات، یہ بات میں نہیں کروں گا کہ تم ان جیسے، میں کہوں گا تو کہوں گا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں کہوں گا تو کہوں گا یا ایھا المزمل، میں کہوں گا تو کہوں گا یا ایھا المدثر، میں کہوں گا تاسین، میں کہوں گا والضحیٰ، میں کہوں گا والعصر، میں کہوں گا لا اقسم بہذا البلد، میں کہوں گا الم نشرح لک صدرک۔ پیارے عاجزی تو کرتے رہنا، شان خدا بیان کرتا رہنا۔ دوستان محترم، پڑھیں الحمد سے لے کے والناس تک، جب بھی حضور نے ایسا کچھ بولا خدا نے کہنا اے میں نہیں کہنا، پیارے کل تو کہہ، میں کیوں کہوں یہ بات؟ یہ بات ہے عاجزی کی۔ اب دوستان محترم، ایک بچہ تھا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، وہ گیا، اس کی ماں نے کہا تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا بابا مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ماں نے کہا بلا کے لاؤ، گھر میں مہمان آئے۔ وہ بچہ پیچھے سے گیا تو اس کا باپ مسجد میں بیٹھا تھا، مولا میں بڑا پاپی خطا کار گناہ گار ہوں۔ اس بچے نے آ کے سنا، ماں کو کہنے لگے اے ابو گناہ گار جے، ابو خطا کار جے۔ ماں کہے گی پتر یہ مقام ادب نہیں، وہ اپنے رب کے آگے عاجزی کر رہا تھا۔ ہوئے 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 ہوئے، وہ رب کے حضور تیرا باپ یہ کہہ رہا تھا مولا میں کچھ نہیں، مجھ پر سارا کرم تیرا ہے۔ جب میرے آقا مقام عاجزی پر آتے تو کہتے مولا میں کچھ نہیں، اور خدا محب کے مقام پر بتا کہتا سب کچھ تو ہے۔ جب حضور مقام عاجزی پر ہوتے اپنی نفی کرتے، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ کر نہیں سکتا، کسی کو بخشوا نہیں، اپنی نفی کرتے۔ وہ خدا جب محبوبیت کے مقام پر بٹھاتا تو کہنا سونے ہے ہی سارا کچھ۔ سبحان اللہ۔ پتا چلا یہ جو آیت آئی تھی قل انما انا بشر مثلکم، یہ بتانے نہیں آئی تھی کہ حضور ہم جیسے ہیں، یہ بتانے آئی تھی حضور خدا نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ غلطی پتہ کیا ہوئی ہم سے، لوگوں سے؟ غلطی یہ ہوئی لوگوں نے سمجھا پتہ نہیں خدا نے سب کو ایک جیسا بنایا۔ ہم کہتے ہیں انسان تو کہتے ہیں انسان سب ایک جیسے ہیں۔ یار توجہ ہے؟ جی جی جی۔ میں بس آخری بات پیغام کے بعد میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ یقین کریں ابھی میں نکالوں نوٹس اور اپنی ریسرچ نکالوں، میرے خطاب میں سے بھی 10% بھی نہیں ہوا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں تو یہاں ابھی بات پتہ نہیں بہت آگے جانی تھی، لیکن پھر کبھی انشاءاللہ حیات باقی زندگی میں جو وفا کی۔ تو پھر غلطی یہ ہوئی کہ لوگ سمجھنے لگے کہ اللہ نے انسان بنائے سب ایک جیسے بنا دیے۔ وہ جب کہنے لگے سب ایک جیسے بنا دیے تو پھر انہوں نے کہا حضور بھی ہم جیسے۔ اب تھوڑی سی اس بات کو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ مجھے ایک بات بتائیں، یہ گلاس پڑا ہے، یہ گلاس دکھائیں، یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آواز آئے ہر بندے کی۔ وہ پیچھے سے کیا ہے جی؟ کوئی ایک بندہ مجھے بتائے بڑی محبت کرتے ہو مجھ سے، اگر اس گلاس میں میں ڈالوں پانی، پھر اس کے اندر اٹھا کے ڈالوں مٹی،
پیے گا کوئی؟ نہیں سوچ کے بولو، پیے گا کوئی؟ نہیں چلیں پانی نہیں ڈالتے، اس کے اندر ڈالتے ہیں کوک، اور کوک کے اندر ڈالتے ہیں 1 چمچ مٹی، پیے گا کوئی؟ نہیں آپ کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ نہیں اونچا بول رہے ہیں۔ چلو کوک کو چھوڑو، سپرائٹ کر لیتے ہیں، فینٹا، نہیں 7 اپ، ڈیو، سٹنگ، مارگریٹا، نہیں دودھ۔ نہیں 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 دودھ تو خدا کا نور ہے، کیوں نہیں پیو گے؟ مٹی ہے مٹی یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اینک چشمہ بولو، اگر میں کسی کو اینک گفٹ کروں خوبصورت سی تو لے لو گے؟ لے لیں جی جی یار یہاں بولو یا میں ختم کروں گا۔ دیں گے جی دیں گے۔ اب میری جانب توجہ، 1 گلاس میں ہے دودھ اور ود مٹی، اور ایک طرف ہے خوبصورت اینک، کیا لوگے؟ اینک آواز آئے یار، کیا لوگے؟ اینک پتہ ہے یہ کیسے بنتی ہے؟ تڑپیے گا، یہ اینک مٹی سے بنتی ہے، واہ 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 یہ اس کا شیشہ مٹی کی ایک قسم ہے، سلیکا سینٹ اس کا سائنٹیفک نیم ہے، یہ اینک اس سے بنتی ہے۔ دونوں میں کیا ہے اب؟ مٹی اوئے ہوئے ہوئے واہ اوئے ہوئے ہوئے، دونوں میں کیا ہے؟ مٹی تو اینک ہر کوئی لے رہا ہے، دودھ کوئی نہیں پی رہا، تو مجھے کہا جائے گا، صوفی صاحب کہیں گے بیٹا فرحان اس وجہ سے یہ مٹی چڑی ایک کاریگر کے ہاتھ میں۔ اوئے ہوئے اوئے ہوئے، سبحان اللہ یہ مٹی چڑی ایک کاریگر کے ہاتھ میں، اس نے اس مٹی کو لے گیا اپنی انڈسٹری کے اندر اور اسے جا کے کرتا رہا پیوریفائی، اور اتنا پیوریفائی کیا کہ اس کی اصل کو کوئی آنکھوں میں ڈالے تو دکھتا نہیں، یہ لگا لو تو سب نظر آتا ہے۔ ہے دونوں مٹی، مگر یہ پیوریفائی ہو گئی، اور اس کے کاریگر نے اس کو اتنا اعلیٰ بنا دیا، اب وہ مٹی کہیں کی کہیں رہ گئی، یہ کہیں کی کہیں پہنچ گئی۔ اللہ نے بنائی بشریتیں، ان بشریتوں کے اندر خدا کو پسند آئے مصطفیٰ۔ خدا نے کہا جبریل جاؤ وہ روزہ مبارک سے مٹی لے کر آؤ، جبریل مٹی لے کر آیا، پھر حکم ہوا جبریل جاؤ ابھی سے جنت کی انڈسٹری میں لے جاؤ اور تسنیم کے پانی سے اسے پیوریفائی کرو، اتنا پیوریفائی کرو۔ رب نے پھر اس بشریت کو اپنا قرب عطا کیا، اپنے نور کا جلوہ عطا کیا، اور کئی سال اس نور کو اپنے قرب میں رکھا۔ وہ بشریت جب پیوریفائی ہو کر اس جہان میں آئی، پھر اس کا جسم تو تھا مگر سایہ نہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا کا کاریگر بنانے پر آئے تو مٹی کو کیا سے کیا بنا دے۔ تیرا یقین خدا پر اتنا بھی نہیں کہ اسے مصطفیٰ پسند آئے تو مصطفیٰ کو کیا سے کیا بنایا۔ واجب اب میں آخری ٹچ دینا چاہتا ہوں اس موضوع کا، بات اب نہیں ہو سکی، یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ جو چیز قبلہ سب کے سامنے تھی، بشریت، توجہ کرنا، جی جو چیز سب کے سامنے تھی، زمانہ آج تک اسے نہیں سمجھ رہا۔ جو سب کے سامنے تھا، جو سب کے سامنے تھی بشریت مصطفیٰ، زمانہ آج کچھ، کوئی کہہ رہا ہے بشر تھے، نہیں کوئی کہہ رہا ہے نور تھے، کوئی کہہ رہا ہے بشر بھی تھے نور بھی تھے، کوئی کہہ رہا کیا تھے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ جو تھا سب کے سامنے اسے تو کوئی سمجھ نہ پایا۔ اوہ یار میں کہاں سوچ رہا ہوں، جو تھا سب کے سامنے اسے تو کوئی سمجھ نہیں پایا، تو وہ جو آدم سے بھی پہلے رب نے تخلیق کیا اسے کوئی کیا سمجھے گا۔ سبحان اللہ کیا بات، بے شک جو سب کے سامنے تھا کوئی اسے سمجھ نہ پایا۔ اب میرے جانے کے بعد کوئی کہے گا کیا بات ہے، فرحان بھائی نے آج حقیقت محمدیہ پہ خطاب کیا، بڑا مزہ آیا۔
او یہی تو مغالطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ نے کہنا ہے آج ہم نے حقیقت محمدیہ کو سنا. نہیں، یہ وہ تھا جو میں سمجھ سکا. اوئے ہوئے ہوئے، یہ حقیقت مصطفیٰ کی نہیں ہے، یہ وہ ہے جو آقا تاجدار کائنات کے نالین کا صدقہ میں جان سکا. حقیقت مصطفیٰ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے. یہی تو بتا رہا تھا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا. اتھا چپ دی جاہے علا کوئی نہیں سکدا. مذاہب دے جھگڑے اساں چھوڑ دیتے، عشق دا جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا. حیات باقی، ملاقات باقی، پھر ملیں گے گر خدا لایا. ہم نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا، اب جس کے من میں آئے وہ پائے روشنی. اور یہ جو میرا رقص ہے فرش پر، یہی لے اڑا مجھے عرش پر. میری ذات میں جو دھمال ہے آقا تیرے عشق کا کمال ہے. میں چھوڑ کر اپنی راہ تکتی اداس آنکھیں، جو بچ گئے ہیں وہ خواب لے کر چلا گیا. جس پہ میں نے محبتوں کی وحی لکھی تھی وہ ایک ممنوع کتاب لے کر چلا گیا ہوں. میں قافلوں کو دکھا گیا ہوں نشان منزل، میں راستوں کے سراب لے کر چلا گیا ہوں. انہیں کہو میں ڈھونڈنے سے نہیں ملوں گا، میں گرد راہ کی نقاب لے کر چلا گیا. وما علینا الا البلاغ.